جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان، آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کی اس پوڈ کاسٹ میں۔ ناظرین، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ جو ہم پروگرام کرتے ہیں اس میں ہمیشہ بلوچستان کی بات ہوتی ہے، بلوچستان میں جو حالت دہشت گردی ہے اس پہ بات ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ سب کو بتاتی چلوں کہ کل ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے وڈ میں۔ آپ سب کو ناظرین بتاتے چلوں کہ میر شفیق مینگل صاحب جو ہے ان کے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کا نام شہید میر عطا اللہ مینگل تھا، جن کو RPG سے جو ہے وہ نشانہ بنایا، ان کے گھر کو نشانہ بنایا، اور جب وہ سو رہے تھے تو وہ شہید ہو گئے۔ اللہ پاک ان کی درجات جو ہے وہ بلند کرے، ان کی مغفرت کرے، ان کے گھر والوں کو جو ہے وہ صبر عطا کرے۔ ناظرین، یہاں سے دیکھیں ہم اندازہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں بلوچستان جو ہے وہ کتنا نصیب ہے۔ اگر کوئی اپنے گھر میں سو بھی رہا ہوتا ہے تو جو فتح الہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں، جو اسرائیل کے ایجنٹس بلوچستان میں ہیں، اور انڈیا کے ایجنٹس جو پاکستان میں ہیں، جو بدامنی پھیلا رہے ہیں، جو بلوچستان میں بدامنی پھیلا رہے ہیں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ مطلب ان کے پاس وہ کون سی اکوپمنٹس آپ دیکھ لیں یا ہتھیار وغیرہ جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ استعمال کرتے ہیں، راکٹ لانچر وغیرہ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، کاروائیاں ہو رہی ہیں، مر رہے ہیں ہمارے جتنے بھی افواج پاکستان کے جوان ہیں، وہ اپنی یا ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے وہ اس چیز پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ آپ ان کو دیکھ بھی لیں کہ مطلب ان کی ویڈیوز وغیرہ جو ہے یا مطلب جو ان کی پکچرز وغیرہ ہے وہ ان کے اپنے سوشل اکاؤنٹ سے جو ان کے ہینڈلرز وغیرہ ہیں وہ بیٹھ کے چلا رہے ہوتے ہیں، اور ان کا انشاءاللہ انجام جو ہے وہ اس سے بھی گندا ہوگا، اس سے بھی برا ہوگا۔ اور ناظرین، آپ سب کو بتاتی چلوں کہ کل جو ہے مستنگ میں کٹکوچے کے مقام پہ جو ہے وہاں پہ بھی مطلب کافی زیادہ لوگوں میں جو ہے وہ خوف و ہراس پایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر دیکھیں کہ گاڑیوں کو روکنا، ان کی چیکنگ کرنا، لوگوں کو مارنا، لوگوں کو شہید کرنا، مطلب یہ کہاں کی انسانیت ہے۔ اور اس کے ادر اینڈ پہ اگر دیکھیں تو دشت میں جو ہے وہ ہماری جو لیویز فورس کا جو تھانہ تھا اس کو نشانہ بنایا گیا، اس کو جلا دیا گیا اور لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ کچھ جو ہمارے جوان تھے ان کو یرغمال بنا دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں سے جتنا بھی اسلحہ تھا وہ سارا لے گئے تھے، مطلب وہ سارے انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ تو مطلب ابھی ان کی وہ حالت ہے، یہ لوگ اس سٹیج پہ آ کے پہنچ گئے، یہ فتح الہندوستان کے لوگ، کہ مطلب شاید فنڈنگ بند ہو گئی ہے تو جگہ جگہ جا کے جو وہ حملے کرنا، اسلحہ جو ہے وہ لینا، لوگوں میں ایک خوف ہراس پیدا کرنا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مطلب یہ کہاں کے لوگ ہیں۔ یہ 1500 لوگ جو اٹھ کے بلوچستان میں جو ہے وہ بدامنی پھیلا رہے ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی ابھی جو ایک واقعہ پیش آیا ناظرین، وہ بھی آپ سب کو بتاتی چلوں کہ کمرانی روڈ پہ جو ہے وہ فائرنگ ہوئی، جس سے ہمارا ایک جوان جو ہے وہ شہید ہوا ہے۔ وہ مطلب سیکیورٹی گارڈ تھا کوئی، اور کسی نجی کمپنی کا تھا، وہ شہید ہوا۔ یہی فتنہ ہندوستان کے جتنے بھی لوگ انہوں نے ان پہ حملہ کیا تھا، تو اللہ پاک ان کی بھی درجات بلند کرے۔ ناظرین، بلوچستان کی باتیں تو اگر ہم کرنے بیٹھیں، یہ جتنی بھی باتیں میں نے آپ سب کو بتائی ہیں، یہ تو وہ باتیں ہیں جو ریسنٹلی ابھی چلی ہیں، کل سے جو چلی ہیں، وہ ساری اپڈیٹ آپ سب کو دینا چاہوں۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں جو ہے وہ میڈم سلمیٰ تشریف فرما رہی ہے، ان سے بات کرتے چلتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں آئی اور آپ نے اپنا وقت دیا۔ میڈم کیا کہیں گی ورڈ کا جو واقعہ تھا، اس کے بعد جو دشت میں مطلب جو لیویز تھانہ تھا اس کو جلا دیا گیا، سیکنڈلی اگر دیکھا جائے مستنگ میں جو ان لوگوں نے لوگوں کو یرغمال بنایا، ان کو شہید کیا پھر بعد میں، اور 7 یا 6 کے قریب جو تھے وہ لوگ تھے، تو کیا کہیں گے آپ؟ فتنۃ ہندوستان کی جو طبعی موت ہونی تھی وہ تو ہو چکی ہوئی ہے، وہ اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں، اور آخری سانسیں لینے کے لیے نا انہوں نے وہ سارے کے سارے اپنے حربے استعمال کرنے ہیں ہمیں ناکام کرنے کے لیے، یا بتانے کے لیے کہ بلوچستان میں ابھی بھی امن نہیں ہے۔ بلوچستان میں بہت حد تک امن ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ BYC کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ تو ویسے ہی جیل میں بیٹھی ہوئی ہے، اور جیل کے پیچھے ان کے پاس اور کوئی بھی ہاتھ نظر نہیں آ رہا کہ وہ کس طرح سے اس کو اپنی ہی اس پہ استعمال کریں۔ مگر یہ ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کریں گے، چاہے وڈ میں ہو، چاہے وہ آپ کا کمرانی روڈ پہ ہو جائے، انٹرنل بلوچستان میں ہو جائے، گوادر میں ہو جائے، پسنی میں ہو جائے، کہیں پہ بھی ہوں گے، یہ حالات خراب مزید سے مزید کرتے جائیں گے۔ ایز یو سیڈ کہ ان کی فنڈنگ بند ہوگی، یہ بالکل بند ہو چکی ہوئی ہے۔ لیکن ایک اور میرے پاس جو نیوز تھی وہ یہ تھی کہ ان کی دبئی میں BYC کی ایک مرکزی ٹیم کی جو ہے وہ موساد کے کسی خفیہ ایجنٹ سے ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات کے بعد انہوں نے ان کو جو ہے
وہ انڈیا کی جو وہ ہوتی ہے مطلب ایک بالکل بلیک پیپر گاڑی آئی ہے جو کہ انڈین ایمبیسی کی تھی، اور ان کو لے کے گئے ہیں ایک نجی بینک میں دبئی میں، جہاں پہ ان کو $7 لاکھ ان کے اکاؤنٹ میں شفٹ کر دیے گئے ہیں۔ یہ دس از دی لیٹسٹ نیوز، کیونکہ ابھی تک یہ لوگ غریب تھے، ان کے پاس کسی راستے سے کوئی فنڈنگ نہیں آ رہی تھی، بارڈرز بند ہو چکے ہوئے تھے، بینکس میں جتنی ان کی ٹرانزیکشنز ہو رہی تھی وہ سارے کے سارے اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیے، چیک اینڈ بیلنس شروع ہو گیا۔ اس طرح سے ان کو نا بڑی وہ تباہی نظر آ رہی تھی اپنے، یہ بسز کو لوٹنا اور ٹول پلازا ٹیکس لینا، غریبوں کو جو ہے نا ان کی جیب قطرے بن کے جیبوں سے پیسے نکال لینا، اسلحہ لوٹ کے لے جانا، گاڑیوں کو نظر آتش کر کے جو گاڑیوں میں قیمتی سامان ہے وہ لے کے چلے جانا، یہ ان کی فنڈس کی نہ ہونے کی سب سے بنیادی وجہ تھی کہ یہ لوگ اس طرح سے لوٹ مار کر رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں۔ اب کچھ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہی کرنا تھا کہ یہ غریبوں کو نشانہ بنا کے، اور ان کا غریب کیوں بھائی امیر بھی آ جاتے ہیں لپیٹ میں، اب کسی کی گاڑی لے کے چلے گئے، اس گاڑی کا نمبر پلیٹ علیحدہ سے لگا کے اس کی اپنی تقریب کاری کے لیے استعمال کریں، ان کا تو نہیں ہے نا، وہ جس کا ہے، جس نے جس محنت مشقت سے اس کو بنایا ہے اس کی تو چیز ہے، لیکن آپ لوگ تو دہشت گردی کی بعد میں اس کو یوز کر رہے ہو نا، وہ چیزیں ان سے چلی جاتی ہیں، اور ہر آئے دن کسی نہ کسی پولیٹیکل لیڈر کے گھر پہ حملہ کر دیا جاتا ہے، ہر آئے روز جو ہے وہ کسی نہ کسی حق کی آواز اٹھانے والے بندے کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ تو بہت جلد ان کی یہ ساری آوازیں جب دب جائیں گی تو بلوچستان میں وہ امن دیکھنے کو ملے گا کہ شاید یہ لوگ خود بولیں کہ ہم جا کے کسی کے گھر کے سامنے گھنٹی بجانے سے بھی ڈریں گے یہ لوگ۔ اب تو انہوں نے نا شاہراہوں پہ سر عام اپنے مسلح افراد کو کھڑے کر کے اور کنٹینرز کو آگ لگا دی، کوچز کو آگ لگا دی، ریکوٹک کا ایک وہ تھا کہ وہ پورا کا پورا ٹرک تھے ان کے ٹرکس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا۔ یہ ریکوٹک کا دہشت گردوں سے کیا تعلق؟ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، تو بلوچستان کی ترقی کیا وہ ہے نا۔ اب آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے کس حد تک بلوچستان میں اپنی تخریب کاری کرنی ہے، کہ انہوں نے وہ ترقیاتی جو کام بلوچستان میں ہونے ہیں یا ہو رہے ہیں ان کو نشانہ بنا کے اس کو وہیں پہ سٹاپ کرنے کے لیے بہت منظم قسم کی اپنی حرکتیں شروع کر دی ہیں، لیکن یہ بھی بہت جلدی پکڑ میں آ جائیں گے۔ جیسے کہ یہ سارے بات پکڑے ہوئے ہیں، اتنی ہمت ان کی ہو نہیں رہی کہ ان کی بیل کرا دیں، یار کروا لو بیل، بلا لو اپنی مرکزی رہنما، کہاں ابھی آگے ہیں پیسے بھی آ جائیں گے تو ہماری عدلیہ بیٹھی ہی انصاف کے لیے ہے، وہ انصاف کرے گی۔ آپ پہ ایک ایلیگیشن نہیں لگی، آپ پہ کئی ایف آئی آرز ہو چکی ہوئی ہیں، آپ ایک ایف آئی آر کے بدلے میں اگر کوئی ضمانت بھی میرے خیال سے 3-4 قسم کی ہوتی ہے، ایک فردی ضمانت، ایک شخصی ضمانت ہے، ایک وہ کیش پہ ہوتی ہے، آپ 3-4 ضمانتیں کرا کے 2-3 ایف آئی آرز میں تو اپنی بیل کرا لیں گی، باقیوں کو کیا کریں گے؟ انسداد دہشت گردی کی عدالت آپ کو بیل نہیں دے گی، آپ دہشت گردی کے لپیٹ میں آپ نے خود پاکستان کو دکھیلا تو آپ خود بھی نمٹیں گے ان چیزوں کو۔ میڈم کیا کہیں گے ابھی جو ریسنٹلی کل ایک واقعہ ہوا ہے، اگر ہم دیکھیں یہ تربت سائڈ پہ کہ 2 بسز تھیں، وہ ڈرامہ تو یہ کر رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ کسی شادی وغیرہ پہ جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور اس میں جو بعد میں پتہ چلا وہ ایجنٹس بیٹھے ہوئے تھے اور موساد کے تھے، جب وہ بار کوڈ وغیرہ جو ہے وہ اسکین ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ مطلب یہ وہ ایجنٹس ہیں جو یہاں پہ کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہاں ایکچولی یہ ہوا یہ تھا کہ 2 بسز جو تھیں وہ باقاعدہ شادی اور بارات لے کے جا رہے ہیں اور باراتیوں سے بھری ہوئی ہے، مطلب آپ اس چیز کا اندازہ لگا دیں کہ یہ اب کس طرح سے فطرت الحال ہندوستان جو ہے وہ اپنا، ظاہر ہے ان کی جو ہے وہ فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری سب سے زیادہ بڑی ہے، تو وہ بلوچستان میں بھی اپنی فلم انڈسٹری کو ہی پروموٹ کریں گے، وہ فلمی انداز میں انہوں نے پوری کی پوری ایک شادی کی بس تیار کر دی ہے، اور اس میں جو ہے وہ وری کا سامان، جو جہیز کا سامان ہوتا ہے وہ رکھا ہے، اور جب اس کی اسکیننگ کی گئی ہے تو اس میں سے ایک 4-5 جو انہوں نے سوٹ کیس تھے وہ سائڈ بھی کیا ہے۔ جب ان کی بہت گہرائی سے اسکیننگ کی گئی تو اس میں پتہ لگا کہ اس میں ڈرون رکھے ہوئے ہیں، اس میں اسلحہ رکھا ہوا تھا، اس میں فائبر کے وہ جو آپ کے اٹیک کرنے کے لیے کام ہوتے ہیں، وہ ساری کی ساری جدید قسم کی مشینری، جدید قسم کے آلات اسی کے اندر پڑے ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے انٹروگیشن کی تو اس میں وہیں پہ ان کا BYC کا ایک لیڈر جو ہے وہ آ کے بولتا ہے یہ تو ہم نے کوئٹہ سے سستے داموں کھلونے لیے تھے بچوں کے لیے، تو سستے داموں آپ لوگوں نے ڈرون بھی لینے شروع کر دیے ہیں، اور وہ پھر یوز ہو رہے ہیں اگینسٹ دی ایران اور اگینسٹ پاکستان اور BYC کو اور BLA کو BLF کو سپورٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ تو یہ تو آپ کسی بچے کو یہ کہانیاں سنا دیں کہ ایک شادی کی بس میں جہیز کے سامان میں بچوں کے کھلونے کیا کر رہے ہیں، اور کھلونے بھی آپ نے کوئٹہ سے سستے داموں لیے، مطلب کباڑی سی لی ہے میں، تو یہ مطلب بہت بڑی ایک کھیپ ان کے ہاتھ میں آئی ہے
بہت بڑی ایک ان کی کارروائی ہونے والی تھی جس کو انہوں نے بہت بچا لیا اس چیز سے. اور یہ ابھی صرف اس طرح کے کام نہیں کریں گے. میں نے پہلے بتایا کہ فتنۃ ہندوستان جو ہے نا، ہندوستان کی جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے فلم اور ڈرامہ انڈسٹری ہے. تو یہ ڈرامے کرتے رہیں گے، یہ فلموں کی براڈ کاسٹ یہیں پہ کرتے رہیں گے، ان کی براڈ کاسٹنگ چلتی رہے گی. پہاڑوں میں بھی اپنے اچھے ایکٹرز کو بھیجیں گے اور یہ ایکٹنگ کرتے رہیں گے. اور یہ ایکٹنگ کی دنیا ہے، حقیقت سے بہت باہر ہے یہ لوگ. میڈم یہ لوگ حقیقت سے جو ہے وہ میرے خیال میں شاید سامنا جو ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں. یا پھر اگر ہم ان کی بات کریں کہ مطلب جیسے 9 اور 10 مئی والا واقعہ تھا، ٹھیک ہے، اس میں تو مطلب اللہ معاف کرے یہ انہوں نے پتہ نہیں کیا ہی شو کر دیا تھا کہ مطلب ہم نے پورا پاکستان جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے. مطلب چیخ کے بول رہے تھے، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا. مطلب اتنے کنفیوز، مطلب اگر آپ اسٹیٹ کی بات کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یا مطلب ایک ایسا ملک کہ مطلب جس کی فورسز کی اگر ہم بات کریں نیل، مطلب فیل ہے، کچھ بھی نہیں. ان کے رافیل بھی فیل ہیں، ٹھیک ہے، ان کے چاہے وہ ایکٹرز ہیں، چاہے وہ انڈسٹری ہے، چاہے وہ ان کا میڈیا، ان کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ سارے فیل ہیں. مطلب یہ کہاں کے لوگ ہیں؟ اور مجھے اس چیز کی میڈم سمجھ نہیں آتی ہے کہ مطلب ایک ایسا ملک، ٹھیک ہے، جو ہر چیز میں فیل ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اگر آ کے بلوچستان میں اپنی پراکسیز کو چھوڑے گا یا پھر اپنی پراکسیز جو ہے وہ بنائے گا، ان کے تحت بلوچستان میں دہشت گردی کرائے گا یا پاکستان میں کرائے گا، تو وہ تو آٹومیٹکلی جب ان کے ہم رافیل گرا سکتے ہیں، ہم ان کے رافیل جو ہے ان کو فیل کر سکتے ہیں، تو یہ پھر ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ اصل میں یہ ہے بھکاری قوم. ہم لوگوں کو تو یہ لوگ بڑے طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں، لیکن یہ خود جو جیسے سے بھکاری ہے نا، لوگوں سے پیسے مانگ کے اپنے پیسے یہاں پہ بیچ کے ہم اپنی پراکسیز ایکٹیو کر رہے ہیں. تو وہی پیسہ اپنی ہی کسی اس پہ لگا دے، کسی ایک اسٹیٹ پہ لگا دے. بھارت کے اندر کتنے اسٹیٹس میں آگ لگی ہوئی ہے، کتنے اسٹیٹس میں بد امنی ہے، کتنے جو اسٹیٹس ہیں وہ وہاں پہ اس قدر حالات کشیدہ ہیں کہ وہ مودی سرکار کے خلاف اٹھ کے باہر آ گئے ہوئے ہیں. ان کو اپنی سرکار میں، اپنی حکومت میں کوئی چیز صحیح نظر نہیں آ رہی ہے. مطلب سب کچھ ان کو لگ رہا ہے کہ غلط ہو بھی رہا ہے تو ٹھیک ہے ہونے دو، لیکن ہم نے پاکستان کو جو ہے وہ پیچھے کرنا ہے، ہم نے پاکستان کو تباہ کرنا ہے. ہم نے پاکستان نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ شکر الحمدللہ ایک ایٹم پاور ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہمارے پاس پاک فوج کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے اس کو دنیا مانتی ہے. بالکل، اس کو اقوام متحدہ میں، UN میں، اور وہ IMF کے لیول پہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں اور بڑے لیڈرز بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی افواج کسی سے کم نہیں. اور پاکستان کی فوج کو تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی نمبر 1 فوجوں میں آ گئی، ٹھیک ہے. اب اس چیز کا ایک اور وہ یہ ہے کہ خمیازہ ان کو اپنی فوج میں کوئی بھی گٹس نظر نہیں آ رہے. ان کو صرف اچھے کپڑے پہنا دو، اچھے میک اپ کروا دو، اچھی تصویریں کھنچا دو، ان کی پولیس کو دیکھ لو، ان کی آرمی کو دیکھ لو، ان کی ایئر فورس کو دیکھ لو، ان کے ڈرونز کو دیکھ لو، ان کے رافیلس کو دیکھ لو. وہ سارے کے سارے نل اینڈ وائٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے. ان کا بیان ہی جھوٹا ہے، زیرو ہے. اور ان کو ہیرو بنانے، صرف الفاظ سے ہیرو نہیں بنتے ہیں. آپ ایکٹ کر کے بتائیں، ایکٹ کریں گے، ایکشن ہوگا تو ری ایکشن بھی آپ کو ملے گا. مگر یہ صرف وہ باتوں کی ہی باتیں ہیں ان کی. مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ خیالی پلاؤ پکا رہے ہوتے ہیں، اور وہ خیالی پلاؤ ان کا یہ ہے کہ آج ہم پاکستان پہ حملہ کر دیں گے، پاکستان اتنا تباہ ہو جائے گا، پاکستان کا اتنا حصہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. بلوچستان میں جو ہے وہ فتنۃ ہندوستان کے گنے چنے کچھ لوگوں کو پیسے دے کے ان کو پہاڑوں پہ بیچ کے وہ وہاں سے اسنیپر سے جو ہے وہ لوگوں کو شوٹ کریں گے، وہاں پہ بم گرائیں گے، دستی بم گرائیں گے، کوئی IDs سے بلاسٹ کریں گے، لوگوں کو نقصان پہنچا دیں گے. بلوچستان ان کا ہو گیا ہے، ان کی نظر میں بلوچستان ان کا ہو چکا ہوا ہے. لیکن ان کے باپ کی بھی ہمت نہیں ہو سکتی کہ بلوچستان کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھے. بلوچستان میں ہم لوگ ابھی بیٹھے ہیں. مطلب سب سے پہلے تو ہماری بارڈر سیکورٹیز بیٹھی ہے، پھر فوج بیٹھی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد FC بیٹھی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد آپ کی پولیس بیٹھی ہے، لیویز بیٹھی ہے، اس کے بعد آپ عوام تک پہنچو گے. یہ کتنے، میں نے وہ 7 لیئرس تو آپ کو سمجھا دی، 7 لہروں سے گزر کے ایک تہ برتہ ہم لوگوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کہ ہم کیا کھوتے بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہم نے بالکل آنکھوں پہ جو ہے نا وہ کوئی کالا چشمہ پہنا ہوا ہے اور بالکل ہم اندھے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے اور یہ بہت جلدی لپیٹ میں آ رہے ہیں. اور اس کے بعد جب پاکستان نے ان کو منہ توڑ جواب دینا ہے نا، تو بھارت پھر اپنے یہ سارے اسٹیٹس کو سنبھالتا رہے، پھر ان کو کوئی بھی راستہ نہیں ملے گا. یہ ہم صبر سے کام لے رہے ہیں فی الحال. تو میڈم جہاں پہ ظرف کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کیا کہیں گے کہ مطلب جو فتنۃ الہندوستان کے جتنے بھی لوگ ہیں یا دہشت گرد ہیں، BYC کے مارنگ کو اٹھا کے دیکھ لیں، سمی دین ہے، یہ اعلیٰ نظر کے جتنے پالتو لوگ ہیں، بشیر زیب کے ہیں، مجید بریگیڈ کے جتنے بھی لوگ ہیں، مطلب یہ خود کو بلوچ کہتے ہیں کہ ہم بلوچ ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کا ظرف جو ہے وہ بھی واقعی ان کو اجازت دیتا ہے کہ آپ ایسی حرکتیں جو ہیں وہ کریں؟ وہ ظرف فروش ہے.
تو پیسے لے کے انہوں نے سب کچھ تو ویسے ہی بیچ دیا ہوا ہے. ایک ویڈیو میں نے دیکھا ان کی تو شلواریں نہیں تھیں، انہوں نے BYC کے جھنڈے باندھے ہوئے تھے. یہ کون سی وہ ہے؟ مطلب وہ پرانے والی لنگی ڈانس والا، وہ جو لنگی والا فیشن ہوتا ہے، وہ انہوں نے BYC کے جھنڈے ان کو باندھ کے وہ دے دیے، کیونکہ انہوں نے اپنے BYC کے جھنڈوں کو یا BLA کے جھنڈوں کو اپنا لباس بنا لیا. تو ان کی کیا ظرف کی بات کریں گے ہم؟ یہ تو ہے ہی کم ظرف لوگ، کیونکہ اپنی ماں بیٹیوں کو روڈ پہ لے آئے ہیں، اپنی ماں بیٹیوں سے کھیل کھلوا رہے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ آزاد بلوچستان کے جو ہیں وہ اصل حقدار ہیں. اصل حقداروں کے تو تم ناخن تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہو. تم لوگوں کا ٹھکانہ وہی ہے، پہاڑ ہے، وہیں پہ تم لوگ جہنم واصل ہوں گے، وہیں پہ تم لوگوں کی لاشیں ملیں گی. بلکہ وہ جانور کھا کے جو تم لوگوں کی ہڈیاں ملتی ہیں، وہ ہڈیاں بھی تم لوگوں کی نصیب نہیں ہوگی کسی گھر والوں کو. اور پھر گلا یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ بلوچستان میں بیٹھ کے آزاد بلوچستان کے نعرے لگا رہے ہیں، ہمارے لیڈرز ایسے، ہمارے لیڈرز ایسے. آپ تو اپنے قوم کے ساتھ ہی نہیں کھڑے ہیں، ان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، قوم کے خلاف کر رہے ہیں، اپنے قوم کے بندوں کو مار رہے ہیں، اپنے بلوچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم سے جو ہے اعلیٰ ظرفی کا وہ لیا جائے. سوری، یہ تو بالکل غلط سٹیٹمنٹ ہے. آپ جتنی کم ظرفی دکھا سکتے ہیں، ہم اعلیٰ ظرفی کا وہ دے رہے ہیں، ثبوت دے رہے ہیں، اور ہماری اعلیٰ ظرفی جب کم ظرفی پہ جائے گی نا تب آپ کو پتہ لگ جائے گا. میڈم لاسٹ کویشچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ مطلب یہ جو فتنۃ الہندوستان کے لوگ ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو بلوچستان میں بدامنی پھیلا رہے ہیں، ان کا مائنڈ کیوں نہیں کلیئر ہو رہا؟ یہ مطلب کون سے وہ خواب و خیال میں ہے کہ مطلب پاکستان جو ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ جائے گا؟ جیسے ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ ہماری جو اسٹیٹ ہے، انہوں نے بڑا نرم ہاتھ جو ہے وہ ان پہ رکھا ہوا ہے، بڑا نرم ہاتھ پھیر رہے ہیں ان پہ کہ مطلب آپ انسان کے بچے بن جائیں، آپ لوگ واپس آ جائیں، مطلب آئین کے قانون کے دائرے میں آ جائیں. بٹ ان کا کیا مطلب، ان کا مائنڈ کیا بنا ہوا ہے؟ ان کو وہ دل گردہ آپ کہہ لیں، یا مطلب وہ اتنی ایک ہوتی ہے نا کہ آپ ایک انسان کو دیتے ہیں کہ کوئی بھی آگے جائے، کوئی بھی بات جائے، وہ کانفیڈنس اس کو ایران نے دیا ہے، یا پھر مطلب ایران کی تو خیر ہم بات نہیں کریں گے، لیکن وہ بہت بڑا ٹاپک ہو جائے گا اس پہ. اسرائیل نے اور بھارت نے ان کو جتنا کانفیڈنس دیا ہے، ان کو اپنا انجام نہیں پتا، بھارت کو اپنا انجام نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کہ مطلب اب ان کو بھی جو ہے وہ فتنہ ہندوستان کے جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، اور ان کو ایک کلیئر پیغام جو اللہ کرے ان کو مل جائے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوسی کفر ہے. انہوں نے کیا کیا ہے، ان کے ذہنوں میں مایوسی بیٹھ گئی ہے. یہ پیدائشی طور پہ ان کے دماغ کو برین ڈرین اتنا کر دیا گیا ہے، برین واش کر دیا گیا ہے کہ بلوچستان میں مر کے ہی آپ لوگ اپنا حق لے سکتے. بھائی جی کے لے لو، مرنا کیا ضروری ہے؟ سروں پہ BYC اور BLA کے جھنڈے باندھ کے آپ لوگ نکلو گے تو یہ کرنا ضروری ہے؟ نہ کرو. آپ مایوسی کے اندھیروں سے نکلو گے تو آپ کو روشنیوں کی نئی کرن نظر آئے گی. آپ ان کے ذہنوں میں یہی ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور خود مر کے دوسروں کو بھی مارنا ہے. یہ خودکش بمبار کیا سوچ کے چاہتے ہیں کہ ان کو جنت ملے گی؟ وہ اللہ کے جنت کا ان کو ایک ٹکڑا بھی نظر آئے. یہ تو جہنم میں بھی کھینچتے ہوئے لے کے جائیں گے، جہنم بھی ان کو وہ نہیں کرے گی، ایکسیپٹ نہیں کرے گی. کیوں اس طرح کے کام کر رہے ہو کہ جو دین و دنیا تم لوگوں کی دونوں خراب کر رہا ہے؟ آخرت بھی تم لوگوں کی خراب ہے، دنیا بھی خراب ہے، نسلیں بھی خراب ہے. کل کو آپ مجھے بتائیں، مارنگ لانگو جیل سے نکل کے آ بھی جاتی ہیں، شادی کر لیتی ہیں، بچے ہو جاتی ہیں، اور وہ ان کی اپنی اولاد جب بڑی ہوگی تو اس کو یہ تانے نہیں ملیں گے کہ تمہاری ماں جو تھی وہ تو دہشت گردی کے کسی گروہ سے اس کا تعلق تھا، یہ اتنے سال یا اتنے مہینے وہ جیل میں رہی ہے. ایک عورت کے لیے اس کی چادر اور چار دیواری محفوظ ترین جگہ ہے. آپ جیل کے سلاخوں کے پیچھے آ کے بیٹھ گئی ہیں. یا جیل تو ہم لوگوں کے پشتوں میں کہتے ہیں نا، مردوں کے لیے بنی ہے، زوانان دا پارا جوڑ دے. تو یہ کون سی زوانوں والی کام کر رہی ہے؟ کون سی اتنی مطلب یہ ہے کہ اس میں پاور آ گئی ہے کہ یہ مردوں کے مد مقابل آ کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئی ہے. جیل کی سلاخوں کے پیچھے وہ عورتیں جاتی ہیں جن کا نہ پیچھے کچھ ہوتا ہے، نہ آگے کچھ ہوتا ہے، اور نہ انہوں نے آگے فیوچر میں کوئی اچھی پیداوار کرنی ہوتی ہے. دہشت گردی میں ملوث ہوتی ہے. تو ظاہر ہے آپ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جا کے پیشیاں دے کے آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اپنی نسلوں کو بھی تباہ کر رہی ہیں. آپ اپنے آنے والے بچوں کو کیا منہ دکھائیں گی کہ میں کس وجہ سے غدار پاکستان ہوں؟ اور غدار پاکستان کا جو میں کہتی ہوں، وہ جب ہر گورنمنٹ آئے، ہر اسٹیٹ کا کوئی قانون بنے، کوئی بھی چیز بنے گی، اس میں ان کا نام جب سنہری الفاظ سے لکھا جائے گا نا، تب ان کو شرم آئے گی کہ یار ہمیں وقت پہ جب بتایا جا رہا تھا کہ ہٹ جائیں اس چیز سے، ہٹ جائیں اس سے، یہ نہیں ہٹتے تھے، تب ان کو شرم آئے گی اپنے ہی کیے ہوئے کا.
मैडम थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में आई और आपने अपना वक्त दिया, बंडल ऑफ थैंक्स। नाज़रीन, आज मैडम सलमा खान जो थी वो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा रही थी, उनकी बातें हम सब ने आप तक पहुँचाई। फ़िलहाल हिंदुस्तान के जितने भी दहशतगर्द हैं वो कभी इस ख़्याल में ना रहें कि बलूचिस्तान जो है वो आज़ाद होगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और इंशाल्लाह ता हयात रहेगा। जहाँ पे हम इनकी बात करते हैं, ये इंडिया के एजेंट्स की बात करते हैं, इसराइल के एजेंट्स या प्रॉक्सीज़ जो हैं उनकी बात करते हैं जो बलूचिस्तान में एक्टिव हैं। क्या दहशतगर्दी करके जैकेट्स वगैरह जो है वो बांध के आप लोग जो है वो फटते हैं? हिंदू भी मतलब जितने भी हैं वो तो ऐसे ही हैं, मतलब जो नॉन मुस्लिम्स हैं, देखिए हर किसी के जो है वो अपने रिवायात होते हैं, अपने रस्म होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह पाक ने जो है वो मुसलमान पैदा किया है। बट अगर हम इस चीज़ पे आके बात करें कि लास्ट में जाके वो भी अगर उनके लोग भी मरते हैं तो वो जला देते हैं उसको, उसकी आत्मा को शांति देने के लिए। तो ये जितने भी दहशतगर्द हैं इनके माइंड में भी ये फीडिंग जो है वो की हुई है कि आप खुद पे जैकेट बांध के खुद को उड़ा दें। तो वो भी मरना हुआ, ये भी मरना हुआ। तो आप मतलब इंसानियत के दायरे में आके इस्लाम को फॉलो करके फिर मतलब चीज़ों पे आए और डिस्कस करें। और ये कहाँ का इंसाफ या ये कहाँ की गैरत, ये कहाँ की रिवायात कि आप उठ के अपने कौम के खिलाफ जो है वो खड़े होते हैं, अपने स्टेट के खिलाफ जो है वो आप खड़े होते हैं। ये बुज़दिलों का काम है। हम हमेशा ये कहते आए हैं, बस का मेरा जो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, मैं तो ये कहती हूँ कि मतलब अगर गैरत का मादा होता है या फिर मतलब ये खुद में एक वो चीज़ देखते हैं कि नहीं हम बड़े मतलब असूल पसंद हैं और ऐसा है तो वैसा है, आप सामने आके बात करें। जैसे अभी मस्तंग में जो हादसा हुआ था, ये जो लोगों को मारा गया था, और ये लोग जो फितरत हिंदुस्तान के जितने भी दहशतगर्द ये रोडों पे आ गए थे, पहाड़ों से नीचे उतर के रोडों पे आ गए थे। तो जब फोर्सेस आते हैं तो आप लोग खड़े रहे ना। अगर आप लोग इतने ही डटे हुए हैं और आप लोग इतना ही हिंदुइज़्म को फ़ॉलो करते हैं और आप लोग उनके दहशतगर्द बने हुए हैं, खुद पे जैकेटें वगैरह बाँधते हैं, हिंदू बने हुए हैं, आएँ ज़रा, सामने आएँ, फिर दूध का दूध, पानी का पानी जो है वो हो जाएगा। इतने आप लोगों में गट्स होने चाहिए। फिर कहूँगी, फिर कहूँगी, फिर कहूँगी, जैसे हमारे पाक अफ़वाज ने 9 और 10 मई को हिंदुस्तान को शिकस्त दी थी, जो इनके लोग हैं, जो इनकी प्रॉक्सीज़ हैं, उनको भी शिकस्त होगी। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें। हाँ, वो एक अलग बात है कि आप लोग को पैसे की कमी है, कभी बैंकों को लूट रहे हैं, तो कभी लोगों की जेब जो है वो लूट रहे हैं, कभी मादनियात के ट्रक जो है उनको निशाना बना रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोग का भी जल्दी खात्मा हो जाएगा ये जितने दहशतगर्द हैं। तो नाज़रीन, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आप सबसे मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफ़िज़।